إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے کی ظلمتیں اور سورج جگمگائے گا. بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، بجھ نہیں سکتا کسی آندھی سے قرآن کا چراغ، آندھے خود آزما لو سامنے میدان ہے. محترم حاضرین، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں اور معصوم بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بے پناہ انتہا احسان و کرم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی نسبت سے یہاں پر جمع فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پر تشریف فرما ہمارے حضرت اقدس حضرت قاری محمد عاصم صاحب اور مفتی صاحب اور دیگر علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے. میرے بھائیوں، مختصر بات کرنی ہے. آپ حضرات کا یہاں پر جمع ہونا قرآن کریم کی نسبت سے ہوا ہے، اور ہمارے بھائی محمد عامر جو اس اسکول کے پرنسپل ہوتے ہیں اور دوسرے ہمارے عامر بھائی، ان دونوں حضرات کی محنتوں سے الحمدللہ یہاں پر قرآن کریم سنا گیا اور سنایا گیا. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. یہ قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے جو آج کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ کلام اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل 23 سال تک نازل ہوتا رہا ہے، اور آج اس کلام کو نازل ہوئے تقریباً 1400 سے زائد صدیاں گزر چکی ہیں. لیکن میرے بھائیوں، جس حالت کے اندر یہ کلام اس وقت نازل ہوا تھا، بعین ہی آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے. اس کے کسی ایک لفظ و جملے کے اندر تہذیبی کسی طرح کی کوئی تحریف و تبدیلی نہیں ہوئی. اس کے بالمقابل اللہ کی نازل کردہ دوسری کتابوں کا حال بالکل مختلف ہے. ان کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے تحریف و ترمیم کر دی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، اور پھر دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه. ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کے اندر تحریف و ترمیم کر دی ہے، اور دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں پر لعنت بھی فرمائی ہے. کس طریقے سے اللہ رب العزت نے لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اسی کو اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو سمجھایا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. کہ ہلاک و برباد ہو جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کتابوں کے اندر تحریف و ترمیم کی ہے، اور ہلاک و برباد ہو جائے گی وہ کمائی جو انہوں نے حاصل کی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، قرآن اور احادیث کے اندر بہت سے شواہد موجود ہیں جن سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دوسری تمام کتابوں کے اندر، یعنی توریت، زبور، انجیل، ان تمام کتابوں کے اندر تحریف و ترمیم کر دی گئی ہے، اور ان کتابوں کو ماننے والے شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے تھے. کس طریقے سے وہ لوگ شرک و بت پرستی کے اندر مبتلا ہوئے تھے، اسی کو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسيح ابن الله.
عزیر کہتے تھے، یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصرانی کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر قرآن کریم کے اندر مجھے اور آپ کو صاف صاف طریقے سے سمجھا دیا، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ ان کو سمجھا دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے هو اللہ احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر اور ساتھی بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے، اس طرح سے ان تمام کتابوں کی حقانیت اور ان کے فوائد بالکل ختم ہو گئے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قرآن کریم کے اندر آج تک کسی بھی قسم کی کوئی تحریف و تبدیلی نہیں ہو سکی، حالانکہ تاریخ کے اندر بہت سے شواہد موجود ہے کہ شرپسند عناصروں نے حد المقدور قرآن کریم کے اندر تحریف کرنے کی کوشش کی ہے، مگر الحمدللہ حفاظ قرہ اور علماء حضرات کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس فتنے کو ناکام بنایا ہے۔ کس طریقے سے اس فتنے کو ناکام بنایا ہے، اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اے لوگو ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، امت مسلمہ پر اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے امت کو تا قیامت ہدایت اور صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے قرآن کریم کی حفاظت اپنے ذمے لے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے کے اندر ایسے بندگان خدا موجود رہے اور ہیں، اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی رہیں گے، جو اس فتنے کا سدباب کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتے ہیں، اور جب بھی یہ فتنہ سر اٹھاتا ہے تو فوراً اس فتنے کو قلا قما کر دیا جاتا ہے، فوراً اس فتنے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، آج میرا اور آپ کا یہ حال بن چکا ہے کہ اس قرآن کریم کو آج ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، آج ہم اس قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ وہ قرآن کریم ہے جو امت مسلمہ کی روح ہے، یہی وہ قرآن کریم ہے جو تڑپتے ہوئے دلوں کی فریاد اور سسکتی ہوئی روح کا علاج ہے، یہی وہ قرآن کریم ہے ہاں جس نے درندہ صفت انسانیت کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آفری پیغام دیا تھا، یہی وہ قرآن کریم ہے جس نے ظلم و بربریت کی خونے اور دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو ایک امن و انصاف عطا کیا تھا، یہی وہ قرآن کریم ہے جو آپس میں اتحاد و اتفاق کو سمجھاتا ہے، یہی وہ قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم مجھے اور آپ کو سمجھاتا ہے کہ اگر گھروں کے اندر، تمہارے گھروں کے اندر فقر و فاقہ آ جائے تو اس قرآن کریم کو پڑھ کر اس فقر فاقے کو دور کیا جائے۔ لیکن میرے بھائیو، آج ہم اس قرآن کریم کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک واقعہ امام قرطبی کے حوالے سے قرآن کریم کی تفسیروں کے اندر نقل کیا گیا، جو واقعہ معاندین اسلام اور حاسدین قرآن کے لیے عبرت سے لبریز ہے، عبرت سے بھرا ہوا ہے۔ خلیفہ مامون کی عادت تھی کہ اس کے دربار میں کبھی کبھی علمی مسائل پر بحث و مباحثے ہوا کرتے تھے، اور بلا تفریق مذہب و ملت اہل علم کو شرکت کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا جو شکل و صورت اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ جب اس نے گفتگو کی تو بڑے اچھے اور نرالے انداز میں اس نے لوگوں کو متاثر کیا، اور اس کا کلام بڑا فصیح بلیغ کلام تھا، یہاں تک کہ خلیفہ مامون بھی اس سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ چنانچہ مجلس ختم ہو جانے کے بعد
खलीफा ने अपने करीब बुलाकर उससे पूछा, क्या तुम इसराइली हो? उसने इकरार किया, जी हाँ मैं इसराइली हूँ। खलीफा ने उसका एक एग्जाम लेने के लिए कहा, खलीफा ने उसका इम्तिहान लेने के लिए कहा कि अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो हम तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक करेंगे। उसने कहा कि मैं अपने आबा व अजदाद के दीन को नहीं छोड़ सकता। खलीफा ने अपनी बात यहीं पर खत्म कर दी और ये शख्स चला गया। 1 साल के बाद फिर यही शख्स मुसलमान होकर आया और बहस मुबाहसे के अंदर शरीक हो गया और इस्लामी फिक्र मौजू पर इसने एक लाजवाब तकरीर की। खलीफा ने मजलिस खत्म होने के बाद उसको अपने करीब बुलाकर पूछा, ऐ मेरे भाई क्या तुम वही शख्स हो जो गुज़िश्ता साल आए थे? उसने कहा, जी हाँ मैं वही शख्स हूँ जो गुज़िश्ता साल आया था। खलीफा मामून ने उससे कहा, अरे भाई उस वक्त तो तुमने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था, फिर अब आपके मुसलमान होने की क्या वजह है? तो मेरे भाइयों उसने जो जवाब दिया वही इस वाक़े का माहसल है। उसने कहा कि जब मैं यहाँ से लौटा तो मैंने तमाम मज़ाहिब की तहक़ीक़ व तफ्तीश की, मैंने तमाम मज़ाहिब को खरा खोटा पहचानने की कोशिश की और उसने कहा कि मैं एक खुशनवीस और एक कातिब आदमी हूँ, मैं किताबें लिख लिख कर बेचा करता हूँ। अल्लाह का फजल व करम है कि मेरी किताबें अच्छी कीमत में फरोख्त हो जाती है। उसने कहा कि मैंने इम्तिहान लेने के लिए तौरात के 3 नुस्खे तहरीर किए, उनमें बहुत सी जगह अपनी तरफ से तहरीफ और तरमीम की। फिर मैं इन नुस्खों को लेकर कनीसा के अंदर पहुंच गया तो यहूदियों ने बड़ी खुशी से उनको खरीद लिया। फिर इसी तरह इंजील के 3 नुस्खे रद्द बदल करके लिखे और मैं उनको ईसाइयों को इबादत खाने में लेकर पहुंच गया और फिर यही काम मैंने कुरान करीम के साथ किया और उसके भी 3 नुस्खे लेकर मुसलमानों के पास पहुंच गया। हाँ मुझे उस वक्त बड़ी हैरत हुई कि मैंने जिस मुसलमान को भी कोई नुस्खा पेश किया है उसने खरीदने से पहले उसकी तहक़ीक़ व तफ्तीश की है। हाँ उसको अच्छी तरह देखा भाला है कि इसके अंदर कहीं कमी ज्यादती तो नहीं है। जब उसको कमी बेशी नजर आती तो फौरन लेने से इनकार कर देता और मुझको वापस कर देता। तो इसलिए मेरे भाइयों उस आदमी ने कहा, उस यहूदी शख्स ने कहा कि इस वाक़ये से मैंने ये सबक लिया है कि किताब बिल्कुल महफूज है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह तबारक व तआला ने ली है। यकीनन इसके अंदर कहीं तहरीफ व तरमीम नहीं है बल्कि ये किताब बिल्कुल महफूज है और जिस मजहब की किताब बिल्कुल महफूज हो उसका दीन भी इफरात व तफरीज से बिल्कुल पाक होगा। तो उस यहूदी आदमी ने कहा इसीलिए मैं मुसलमान हो गया। तो मेरे भाइयों ये वो किताब है जिस किताब को देखकर और इसकी हकीकत को देखकर और इसकी हकीकत को देखकर और इसके बरहक होने को समझकर फौरन इस्लाम के अंदर आ गए, इस्लाम की छाव में दाखिल हो गए। मेरे भाइयों इस हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेजों का तसल्लुत हुआ तो उनका सबसे पहला निशाना क्या था? उनका सबसे पहला निशाना मुसलमान और यही कुरान करीम था। उनके चैलेंज को कबूल करने वाला कौन था? उनके चैलेंज को कबूल करने वाला कोई साहिब सरवत दौलतमंद और फैक्ट्रियों का मालिक नहीं था बल्कि इन्हीं मदारिस इस्लामिया का, इन्हीं मकातब दीनिया का एक फारिग आलिम था, एक बोरिया नशी आलिम था जिसको आज तारीख मौलाना रहमतुल्लाह कारानवी के नाम से जानती है, जिन्होंने आगरा के मुनाजरे के अंदर फंडर पादरी को एक बहुत बड़े मजमे के सामने शिकस्त फाश दी थी। मेरे भाइयों अंग्रेज ने कुरान करीम को मिटाने का सिलसिला शुरू किया, यहाँ तक कि हजारों लाखों कुरान करीम नजर आतिश करके दरिया के अंदर बहा दिए गए, दरिया के अंदर डाल दिए गए। और उस अंग्रेज ने सोचा, उस गोरी चमड़ी वाले ने ये सोचा कि जब ये कुरान करीम में होगा
کہ اسلام ختم ہو جائے گا، لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ جب تک اس ہندوستان کی سرزمین پر یہ علماء کرام اور یہ مکاتب دنیا اور یہ حفاظ یہ قرہ موجود رہیں گے، اس وقت تک ہم اس قرآن کریم کو ختم نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، آج آپ پوری دنیا کا سروے کیجئے، آج آپ پوری دنیا کو دیکھیے، آج الحمدللہ ایسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں بچوں جوانوں اور بوڑھوں کے سینوں میں یہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ آج اگر ساری دنیا کے اندر پریس اور چھاپے خانے بند کر دیے جائے، ساری دنیا کی لائبریریاں اور کتب خانے نظر آتش کر دیے جائیں، اور آئندہ کے لیے کتابوں کی کتابت طباعت اور اشاعت پر پابندی لگا دی جائے، تو میرے نوجوان بھائیوں چند دن میں ہی گزریں گے کہ پورے عالم سے کتاب نام کی ہر چیز ناپید ہو جائے گی۔ لیکن ان تمام اسباب کے معطل ہو جانے کے باوجود پھر بھی یہ قرآن کریم اسی شکل و صورت میں باقی رہے گا، اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت کا دار و مدار نہ کتابت پر ہے، نہ طباعت پر ہے، نہ کاغذ قلم اور دوات پر ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود فرمائی ہے اور فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کیا لوگوں ہم ہی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور آج معصوم بچے اپنے سینوں میں اس قرآن کریم کو محفوظ کرتے ہیں اور رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن کریم کو سناتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ رمضان مبارک کا بڑا بابرکت مہینہ اور مبارک مہینہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی فریضۃ فلہ دعوۃ مستجابہ ومن ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے سمجھا دیا، من صلی فریضۃً، کہ جس شخص نے فرض نماز کو ادا کیا اور فرض نماز ادا کرنے کے بعد فلہ دعوت مستجابہ، اس نے دل سے دعا کی، فلہ دعوت مستجابہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور بضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ومن ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ، کہ جس شخص نے قرآن کریم کو مکمل کیا اور قرآن کریم مکمل ہونے کے بعد جو قرآن کریم مکمل ہوا، اس قرآن کریم کے ختم ہونے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، فلہ دعوت مستجابہ، کہ ضرور بھی ضرور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج سے بھائی ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھیں گے اور اپنی نسلوں کو انشاءاللہ قرآن کریم پڑھائیں گے، سب پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔